ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کی بدلتی صورتحال کے اوپر کسی نے بھی نگاہ نہیں رکھی۔ میں پاکستان کا میرے خیال سب سے پہلا ٹیلی ویژن اینکر تھا جس نے اس بارے میں ذکر کیا کہ شام کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور وہاں پر حالات بگڑنے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے، میں رہا چھوٹا سا ٹی وی اینکر، اور بڑے بڑے ٹی وی اینکرز جو ہیں ان کی توجہ کسی اور جانب تھی۔ لاحاصل سیاسی بحث ان کا محور گفتگو تھا جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں، جمع خرچ کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ملنا۔ لیکن اینی وے ہوا کچھ اس طرح سے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر واقعی میں نقشہ بدل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی جلدی سے یہ کام ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، سمجھے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو قوتیں دنیاوی طور کے اوپر دنیا کے حالات پر قابض رہنا چاہتی ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں۔ 7 اکتوبر یوم کپور کا دن انتخاب کیا گیا، وہ صدر پوٹن کا یوم پیدائش تھا۔ اس دن 7 اکتوبر کے دن مشرق وسطیٰ کے اندر بہت ساری مختلف جو گروپ تھے انہوں نے منظم طور کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ بھی پلاننگ کے تحت تھا۔ اسرائیل نے بہت زیادہ ریئیکشن دیا، اسرائیل نے بہت مظالم ڈھائے، لیکن اس کو جسٹیفیکیشن مل گئی۔ یہ جھگڑا دراصل آزاد دنیا اور روس کے درمیان تھا۔ پس بیچارے فلسطینی گئے، فلسطین کی قیادت کو بھی نقصان پہنچا، لبنان کی قیادت کو بھی نقصان پہنچا، ہیلی کاپٹر بھی گرے، عمارتیں بھی تباہ کی گئیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آگے سوچنے والا ذہن آپ کا ہے۔ تھینکس گیونگ کی چھٹیاں تھیں، تھینکس گیونگ کی چھٹیوں کے اندر ایک انجانا سا سوریا کا گروپ سامنے آیا۔ شام کے اس گروپ نے ملک کے اکثریتی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پہلے یہ بڑے تاریخی شہر ہیں، حاما، پھر ہومس، پھر اس کے بعد دمشق، دمیسکس، ان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر بشار الاسد نے راہ فرار اختیار کی اور کسی اور ملک میں چلے گئے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کی وجہ سے دنیا کے حالات بدلے، مارکیٹوں پر اثر آیا۔ کچھ مارکیٹیں جو آپ کے سامنے اور کچھ مارکیٹیں آپ کی آنکھوں سے اوجھل۔ آپ کو پتا ہوگا دنیا کی سب سے قیمتی کمپنیوں میں سے جانے والی انویڈیا، جس کی شاید اگر مارکیٹ کیپٹلائزیشن دیکھ لی جائے تو پاکستان کی پوری سٹاک مارکیٹ سے زیادہ ان کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کل مارکیٹ میں گر گئی کیونکہ چین نے کہا کہ صاحب ہم ان کے بارے میں جانچ پڑک کریں گے۔ خیر، لمبی کہانی ہے۔ میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جن سے اس کے معاشی اینگل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو پہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، معذرت ہو سکتا ہے میرا خلاصہ تھوڑا غلط ہو، لیکن خلاصہ میرا غلط ہو سکتا ہے، شناخت کرداروں کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن نقصانات جن لوگوں کو ہوئے ہیں اور جن کے نقصانات کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے، جیسے کہ فلسطینی اور عام شام کے شہری آج ایک عجیب قسم کے تذبذب کا شکار ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اس کا معاشی اینگل کیا ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تیل کے اکثریتی ذخائر دنیا کے موجود ہیں، اور زیادہ حیران کن اور تشویشناک بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جناب، صورتحال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ جی۔ جب 9/11 ہوا تھا تو میں نے اس وقت تسلسل سے کہا ہے یہ بات، یعنی 3-4 دن کے اندر کہہ دیا تھا کہ 9/11 کا مقصد ہے دنیا میں دہشت گردی کو ہوا دینا، دہشت گردی کو بڑھانا۔ نام تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ، مگر مقصد یہ تھا، اور یہ میں تسلسل سے 23 سال سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ امت مسلمہ کا آپس میں تفرقہ ڈالنا، ان کو تعلقات خراب پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، چونکہ ایک بڑی قوت ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ جو کشمیر ہے اور دوسری جہادی تنظیمیں ہیں ان کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچانا، اور چوتھا یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کرنا، اور جوہری طاقت پاکستان بھی ان کی ہٹ لسٹ پر تھا، اس لیے کہ امت مسلمہ کا عام ملک، جوہری قوت
اور بڑے اہم اس کے اسٹریٹجک لوکیشن. اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہنری کسنگر نے جب 9/11 ہوا تھا کیا کہا تھا وہ ذرا سمجھ لیں. ان کے الفاظ تھے کہ دہشت گردی کے خلاف اصل جنگ یہ نہیں ہے، یہ بعد میں شروع ہوگی. اور یہ بات میں نے تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھی ہے، دہشت گردی، سیاست اور معیشت. اس میں ہنری کسنگر نے یہ کہا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ تو ابھی شروع ہونی ہے. وہ شروع کب ہوگی؟ جب افغانستان میں امریکی فوجی کارروائیاں دم توڑ رہی ہوں گی، اس کے بعد وہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوگی اور اس کا محور، اس کا فوکس افغانستان سے باہر ہوگا. اب آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ اسی پس منظر میں دیکھیں تو بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب یہ جو بات اس نے کی تھی ہنری کسنگر نے، نہیں لیکن آپ نے یہ گفتگو کر کے ایک پینڈورا باکس کھول دیا نا. ہمیں تو 9 سال تک یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس کے اندر جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے کیا جائے گا، جو ہمیں فورن ایڈ اور فورن سپورٹ کے ذریعے ملی. اور ہم نے کہا کہ ہماری معیشت نے سب سے زیادہ ترقی مشرف دور میں کی. ہمیں تو یہ بتایا گیا، آپ نے تو پینڈورا باکس کھول دیا. نہیں، میں آپ سے عرض کر دوں، بالکل آپ نے صحیح بات کی. 2-3 باتیں واضح کر دوں. پہلی بات، حکومت پاکستان کا جو اکنامک سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 126 ارب ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. 126 ارب ڈالر یہ حکومت پاکستان کی مختلف حکومتوں نے تسلیم کیا ہے، ایک نے نہیں. اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو کیا ہمیں جو امداد، خیرات، صدقات، زکوٰۃ ملے تھی وہ اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج نہیں تھی؟ کیا 85 to 90,000 لوگ ہمارے شہید نہیں ہوئے؟ افواج پاکستان کے بھی، پولیس کے، عام شہری بھی، طلبہ بھی، بچے بھی، معصوم شہری. یہ کیا نقصان ہمیں نہیں پہنچا؟ کیا کشمیر کی آزادی کو نقصان نہیں پہنچا اس دوران میں؟ کیا امریکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشرف کو اقتدار میں رکھیں؟ کیونکہ اگر مشرف ہماری مدد نہیں کرتے تو امریکہ افغانستان میں کہیں کا نہیں رہتا. یہ الفاظ میں اوتھینٹک بتا رہا ہوں. لیکن ہمارے تاجر صنعت کا، معذرت یہ چونکہ آپ نے گفتگو، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ہمارے تاجر صنعت کار ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشحالی کا دور مشرف کا دور تھا، اس میں پاکستان نے سب سے زیادہ معاشی ترقی کی. بہت سارے ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم پیدل تھے، آج ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں کیونکہ مشرف دور کے اندر معاشی ترقی ہوئی. تو وہ جو ڈیویڈنڈ ہمیں ملا، اس ہمیں تو بتایا گیا ہماری اپنی جنگ ہے، لیکن وہ جو ڈیویڈنڈ ملا اس سے پاکستان نے معاشی طور پہ ترقی کی. ہمیں تو یہ بتایا گیا، اب تو اسکول کی کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا. جی، 2 باتیں ہیں. پہلی بات، میری 2005 میں ایک کتاب ہے، جب مشرف میں نے یہ کہا کہ ہم نے اقتصادی معجزے دکھائے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی جی، اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک بلبلا ہے، بلبلا، ببل، غبارے میں پن لگا دیں. یہ اس کتاب میں محفوظ ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2007 میں مشرف صاحب رخصت ہوئے، 2008 میں، اور اس کے چند ہفتوں کے بعد پاکستان نے یہ کہا آئی ایم ایف کے پاس جا کے کہ ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمیں قرضہ دیں. کیا یہ ریکارڈ پر نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں مشرف کے دور میں باریک باریک الفاظوں میں یہ نہیں لکھا کہ 7.8 ارب ڈالر کا ہمارا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا؟ اسے سے 5.5 ارب ڈالر جعلی تھا. اب آپ اس خبر کو اسٹیٹ بینک نے گھما، بہت آہستہ آہستہ لکھا ہے، میں نے اس کو میگنیفائی کر دیا تھا. کیا کسی نے یہ دہرایا کہ آپ جس ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو جعلی ہے؟ 5.5 ارب ڈالر اوور انوائسنگ تھی 7.8 میں سے، اور 1500 ارب روپے آپ نے لوگوں کو کنسیشن دیے تھے. تو میری کتاب میں یہ محفوظ ہے کہ یہ بلبلا ہے اور یہ معیشت جو ہے یہ خیالی معیشت ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. بین الاقوامی سطح پر بدلتی صورتحال، اور یہاں پر انہوں نے بڑا خوبصورت تجزیہ مشرق وسطیٰ کا اور پاکستان کے حالات کا بھی دیا جو آج تک کے تصویر بن کے آئی. میں نے معذرت آپ کو بیچ میں روکا، اگر آپ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیں تو آپ مکمل کر لیں، پھر میں آگے لے کر چلوں گا. آپ نے یہی بتایا کہ جو عزائم دنیا کے یا اس وقت دنیا کے اندر جو طاقتیں موجود ہیں پاکستان کے لیے کیا ہیں، اس کے اگر آپ چاہیں تو مکمل کر لیں، پھر میں اگلا سوال پوچھوں. جی، میں صرف یہ عرض کر دوں کہ ہنری کسنگر نے جو کہا تھا کہ دہشت گردی کی اصل جنگ کا محور افغانستان سے باہر ہوگا، تو جس طرح افغانستان سے امریکی فوجیں جا رہی تھیں تو پاکستان میں نعرہ لگا فتح مبین، فتح مبین. میں اسی دن میرا بیان چھپا تھا کہ امریکہ کی شکست نہیں ہے، انہوں نے حکمت عملی تبدیل کی ہے. اور اب ہمیں دیکھیے کہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے
ہمارے سب سے زیادہ تعلق بھارت کے بعد ان کے ساتھ خلاف ہے. تو یہ وہ اپنے رنگ بھر رہے ہیں اپنی حکمت عملی میں. دنیا بدل رہی ہے، دنیا میں نئی گروپنگ ہو رہی ہے. روس کو آپ نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا، ایران مشکلات کا شکار تھا، ان کے اوپر حملہ ہو کے وہاں ان کے لیڈر کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ اپنی پریشانیوں میں تھا. یہ وہ وقت تھا کہ مشرقی وسطیٰ اور گریٹر اسرائیل اور امت مسلمہ کو تفرقہ ڈالنا، شیعہ سنی کا مسئلہ بھی اس میں پیدا کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ گروپس الگ ہو گئے، حالانکہ دونوں مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور یہی بات امام خمینی نے بھی کہی تھی اور ایران کے صدر نے بھی کہی تھی. ہمارے دل میں کتنی سارا مشترک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، لیکن اس کو ہوا دی جا رہی ہے. تو میں نہیں، صرف لیکن یہ کر رہا ایک تھا بات تو دیکھیں نا، بشار الاسد صاحب کا اپنا جو ایک طرز حکومت تھا اس پر کافی عرصے سے تنقید ہو رہی تھی. یہ تو خیر بین الاقوامی میڈیا اپنے مزاج سے چیزیں پیش کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا. ابھی تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ مظالم ہوئے وہاں پر عوام کے ساتھ. اس میں میری بھی یہی رائے ہوگی، میں غلط بات نہیں کروں گا، میری اپنی بھی رائے یہی ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے. بہت ساری اقلیتیں ایسی تھیں جن کو دباؤ کا شکار کر دیا تھا. کرد بھائیوں کو بھی محدود کر دیا گیا تھا، اور بھی جتنی مذہبی اقلیتیں ان کو کافی دباؤ کا شکار کیا گیا. پھر اپنی سیاسی مخالفین کو بھی سخت سے سخت سزائیں دیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہری بات ہے ابھی آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی میڈیا اس کو بڑے جذباتی انداز میں پیش کر رہا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو 50 سال کا دور ہے باپ بیٹے کا جو انہوں نے وہاں پر ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کیا. جی جی لیکن اصل چیز ہمیں سوچنی ہے کہ یہ وقت کا انتخاب کس نے کیا ہے. جی اس وقت کا انتخاب امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے. ٹرمپ نے آپ کو دیکھا ایک اور جنگ چھیڑی ہوئی ہے، انہوں نے برکس والوں کو بھی وارننگ دے دی ہے، امپورٹس کے اوپر بھی ریسٹرکشن کی بات کی ہے، بھارت کو اپنا پارٹنر بھی قرار دیا ہے، جبکہ بھارت جو ہے برکس کا بڑا ایک اہم ممبر ہے. انہوں نے یہ اپنی کرنسی کو کمزور کرنے کی جو کوششیں اس کی بھی دھمکی دی ہے. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے یہ چیزیں، روس جو تھا وہ الجھا ہوا تھا یوکرین میں، ایران اپنی پریشانیوں کا شکار تھا. تو ایسے موقع پر گریٹر اسرائیل کے تصور میں رنگ بھرنا شروع کرنا اور امت مسلمہ اختلافات پیدا کرنا اور مشرقی وسطیٰ میں ایسے حالات پیدا کرنا. مجھے آپ نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ مشرقی وسطیٰ کے معاملات میں پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت یہ سنگین حالات نہیں آئے تھے. لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ یہ ایک کوتاہی ماضی میں ہوئی. ہماری سیاسی حکومتوں نے جب موقع ملا کہ ہم اپنا ایک اہم کردار مشرق وسطیٰ میں پلے کریں تو ہم ذرا بیک آؤٹ کر گئے، جس کی وجہ سے اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے بارے میں. اور عرب ممالک جو ہیں وہ اب غالباً اپنے سیکیورٹی اپریٹس کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر لیا ہے. اب وہ جیسے سمجھا کرتے تھے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اگر کبھی بھی مصیبت یا پریشانی آئی حقیقی پاک سر زمین یعنی مکہ مدینہ کی زمین اور سعودی عربیہ پہ، تو پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہونے کے ناطے پاکستانی آگے بڑھ کے مدد کریں گے. تو وہ 2014 میں جو ہم نے غلط فیصلے لیے اس کی وجہ سے اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا، ان کا بھروسہ ہم پر سے اٹھ گیا ہے. میں آپ کو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں. دیکھیے ان کا بھروسہ جو اٹھا ہے وہ صحیح اٹھا ہے، لیکن جس ملک میں حکومت اور عوام میں اعتماد کا بحران نہ ہو، جیسے آج کل ہے، سنگین بحران ہے پاکستانی قوم میں اور پاکستان کی حکومت میں، آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سنگین بحران جب اپنے ملک میں ہے اور اپنی حکومت اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہے IMF کی شرائط کے نام پر یا اشرافیہ کو نوازنے کے نام پر، تو دنیا کیسے کرے گی؟ پھر جو آپ کا توقع کر رہے تھے، آپ تو وہاں جاتے ہی کشکول لے کے جاتے ہیں کہ جناب یہ $3 بلین کے ڈپازٹ ہمارے رینیو کر دیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ اپنے بجٹ کی تاریخ پوسٹ پون کرتے ہیں باہر جا کے پیسہ لینے کے لیے. تو ہم ایک حقیقت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنی طاقتور فوج ہو، جوہری طاقت ہو، اسٹریٹجک لوکیشن ہو، مگر یہ ملک بیرونی قرضے، بیرونی امداد، بیرونی قرضوں کی ری شیڈولنگ پہ چل رہا ہے، ملکی بچتوں پر، ملکی سرمایہ کاری پر، ملکی ٹیکسوں پہ نہیں چل رہا. تو جب آپ اپنے وسائل پہ نہیں چل رہے ہیں، دنیا پہ چل رہے ہیں، تو امریکی سفیر نے یہ کہا جب آپ سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، اسلام آباد میں کہا ہم پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم امداد دیتے ہیں آپ کو. نہیں لیکن یہاں پر دیکھیں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ان لوگوں کے اندر تصور کرتا ہوں میں آپ کو جو کہ جن کے پاس جو ہے علم بھی ہے اور ذہانت بھی ہے اور ایک بصیرت بھی رکھتے ہیں.
تو آپ کے خیال سے دوسروں کی تو جو بھی حکمت عملی ہوگی آپ نے ہماروں کی بھی بتا دی، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں ہم اس بین الاقوامی پلان کے یا ایک بہت بڑے بین الاقوامی سازش کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائیں. اور شکار ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو شاید ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہم کچھ ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کر رہے ہیں اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے کہ کہیں ہم خود کو ایسے مجدھار میں نہ پھنسا لیں کہ ہم نکل نہ پائیں. جی دیکھیے، یہ بات آپ کی غلط ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. یہ حکمت عملی کا حصہ ہے، بیوقوف کوئی نہیں ہے. ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ اگر آپ کو باہر سے امداد لینی ہے، اگر آپ کو IMF سے قرضہ لینا ہے، FATF سے محفوظ رہنا ہے، قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانی ہے، اقتدار میں توسیع کرانی ہے. کتنی مرتبہ امریکہ نے کہا کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو حکمران ہے. میں آپ کو بتا دوں امریکی انتظامیہ کا بیان، ہم 15 دن میں فیصلہ کریں گے جو پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کے کہ صدر زرداری رہیں گے اقتدار میں یا نہیں. وہ یہ ریکارڈ پر ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. مشرف کا لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشرف کو رکھیں. تو اگر ہماری حکومت قرضوں کے لیے، امداد کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے، اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکہ کی حمایت پر بھروسہ کرتی ہے تو آپ اس کو کوتاہی نہ کہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مشرف نے ٹیلی فون کیا امریکہ کو کہ میری بے نظیر سے دوستی کرا دیں، میں صدر بن جاؤں، وہ وزیر اعظم بن جائیں؟ بڑی کوشش کی، الٹیمیٹلی بے نظیر نے ایگری کر لیا. اور کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو 1 سال کی محنت کے بعد قریب لے کے آئے، اور جب صدارتی الیکشن تھا تو ایک رات میں 12 ٹیلی فون کیے بے نظیر کو اور ان کو کہ جب اپنے یہ کرنا. تو فیصلے جب وہ کر رہے ہیں، اقتدار کو طول وہ دے رہے ہیں، تو آپ ملکی اشرافیہ کی مدد سے فیصلے بناتے ہیں، بیرونی اشرافیہ کی مدد سے بناتے ہیں. سمجھتے سب ہیں. یہ کہنا کہ غلطی ہے، یہ کوتاہی 2014 آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج جتنی پاکستان کو خطرات ہیں بیرونی اتنے ماضی میں نہیں تھے، لیکن آج بھی آپ کی پوری کوششیں دیکھ لیں. کبھی آپ نے ملکی بچتوں کی بات سنی ہے؟ دیکھیں، میں نے ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، لیکن یہ موضوع ذرا آپ اس میں ایک مناسب ذہن رکھنے والا شخص ہوں، اس لیے شاید مجھے چند چیزیں سمجھ نہیں آئیں میری معمولی نالج کی وجہ سے. آپ نے کہا یہ سب کچھ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ملک کے اندر جو ایک انتشار کی کیفیت کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے. میں نہیں کہتا چلو بہت سارے لوگ بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، میں تو بنا کے نہیں چلتا ان کے ساتھ، میں بگاڑ کے بھی نہیں چلتا. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ملک بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، معیشت بالکل ٹھیک ہے، حالات بالکل ٹھیک ہے، جس طرح چلایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح مینج کیا جا رہا ہے یہ بہت بہتر ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کا شکار بن بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں. اور سچ پوچھیں تو خود ساختہ انٹلیکچوئلز بھی ہمارے ملک کے اندر کچھ ون ٹریک چل پڑے ہیں. تو ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، میرا جہاں تک اندازہ ہے ہمارے لوگوں کی کوئی سوچ نہیں ہے. یہ کتنا عام نکتہ آپ نے اٹھا دیا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک ایک لائن میں جواب دیتا جاتا ہوں آپ کی باتوں کا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جو حالات ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو 37 مہینے کا IMF کا پروگرام ہے جس میں سے کچھ وقت گزر گیا، اس دوران معیشت ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ لڑکھڑاتی ہوئی چلے گی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وزیر خزانہ کے بیانات اور دیکھ لیں کہ ہم وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے IMF کی قسط مل جائے. کیا معیشت کی بحالی کے، شرح نمو کو تیز کرنے کے، کیا تعلیم کا عام کرنے، علاج معالجہ کم کرنے، اس کے لیے بھی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ جس ملک میں میں آپ کی اصلاح تو نہیں کر رہا، غلط نہ سمجھیے گا، لیکن وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس پروگرام کے بعد ہمیں آئندہ کسی پروگرام میں جانا نہیں پڑے گا، اس لیے ہم یہ سخت فیصلے لے رہے ہیں. مجھے جو یاد پڑتا ہے. جی بالکل یہی کہا تھا، لیکن میں یہاں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں، پاکستانی عوام بھی گواہ رہے ہیں کہ اگلے پروگرام میں 2027 کے جانے کے بعد پوری راہ ہموار کی جا رہی ہے. کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر، کہ اس نیو گریڈ گیم کے تحت ہم جو آج کچھ کر رہے ہیں. ابھی بھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اصلاحات کرنی ہوں گی. ارے بھائی کب کرنی ہوں گی؟ وہ اصلاحات کر رہے ہیں، میں دوبارہ بتا دوں، جس سے اگلی قسط خطرے میں نہ پڑے. کیا وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا؟ اب میں ان سے یہ سوال کر لیتا ہوں احترام کے ساتھ. انہوں نے یہ فرمایا کہ FBR 15,000 ارب روپیہ اپنی استعداد سے کم وصول کر رہا ہے. کیا اگلے 3 برسوں میں وہ 15,000 سے 14,000 کرنے کی ان کی کوئی اسکیم ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ 2027 تک ہمارا ٹیکس GDP ریشیو جو ہے وہ 13.5% رہے گا.
اتنے ٹیکسز لگانے کے بعد ماضی میں یہ 14.4 تھا جبکہ ڈیٹ سروسنگ بہت کم تھی. تو کیا آپ یہ اعداد و شمار آپ اسٹیٹ بینک کے آپ دیکھیے منسٹری آف فائنانس کے سیاسی تقریروں کو الگ کر دیں. چیزوں کے اوپر میں وضاحت چاہ رہا تھا. اچھی بات ہے, انہوں نے بہت سارے نکات واضح کر دیے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر دوبارہ واپس جانا پڑے گا, لیکن یہ تو ہماری خلاف توقع ہے. ہمارے ہاں تو سرکاری بیانات یہی تھے, وہ واضح تو آپ نے کر دیا, لیکن آپ نے کہا, معذرت آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں اگلا سوال پوچھتا ہوں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آخری پروگرام ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہوگا. وہ کہیں گے ہم رہتے تو کر دیتے. میں نے کہا 2027 تک یہ پروگرام ہے, 2027 کے بعد جائیں گے نا. وہ کہیں گے جی اس حکومت کی غلطی ہے, میں کیا کروں. اور وہ یہ کہیں گے کہ معیشت تباہ کر کے چلے گئے. آپ مجھے بتائیں 93 کے بعد سے کوئی حکومت آئی ہے جس نے یہ نہ کہا ہو کہ مجھے تباہال معیشت ورثے میں ملی, میں نے ڈیفالٹ سے بچایا. عمران نے بھی کہا تھا میں نے ڈیفالٹ سے بچایا, نگراں حکومتوں نے بھی کہا ڈیفالٹ سے بچایا. یہ بھی کہہ رہے ہیں اور اگلی حکومت پھر کہے گی. یہ کھیل چل رہا ہے. ہم تو علی ناصر صاحب نہیں, ان کی معیشت انہی کو واپس ملی ہے. کیسے آپ بول رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں. بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو انہی کی معیشت تھی جو انہوں نے چلائی سال 1.5 سال 2 سال جتنے بھی, اور پھر وہی معیشت ان کو دوبارہ سے مل گئی. نہیں, اگر یہ بات آپ لیتے ہیں تو میں ایک فگر دے دوں. ابھی میں وہی دیکھ رہا تھا, مئی 2022 میں افراط زر 13.8 تھا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وہ اس کو 38 پہ لے گئے. مئی 23 میں وہی وزیر اعظم تھے. اب یہ کم ہوئی ہے, وہی وزیر اعظم ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ مئی 22 میں آپ کا افراط زر 13.8 تھا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.5 تھا. تھوڑا سا فرق تھا ایک. آج 4.9 افراط زر ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ 19 کیوں ہے, 15 کیوں ہے. ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں 3 خراب کرتے ہیں جناب. میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ لیپا پوتی ہے. 3 چیزیں خراب کرتے ہیں, 5 کو جو ہے یا 5 خراب کرتے ہیں, 3 اچھی کرتے ہیں, ان کو دہراتے ہیں. اب ریمیٹنس پھر آپ نے پھر ایک پینڈورا باکس کھول دیا. اس کے معنی آپ کے کہنے کے یہ ہیں کہ ملک کے اندر اقتصادی پالیسیاں, زرعی پالیسی یا فورن ایکسچینج پالیسی جو ہے یہ تابع نہیں ہے سائنسی علوم کے. آپ کا کہنے کا مقصد تو یہی ہوا نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ تب کے فیگرز کے مطابق مہنگائی اور شرح سود کی جو یا بینکوں کے شرح منافع کی جو تھی پرسنٹیج آس پاس تھی, اب اس میں لاپ سائیڈڈ ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملک کے اندر اقتصادی پالیسی, زرعی پالیسی اور فورن ایکسچینج پالیسی تینوں جو ہیں وہ تابع نہیں ہیں سائنسی علوم کے. نہیں, بالکل نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, کھیل کیا ہو رہا ہے میں بالکل واضح طور آپ کو. اب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی بہت خوش ہے. کبھی کسی نے یہ بھی دیکھا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جب کم ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, میں ایک جملہ بول رہا ہوں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A اور 40A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کروڑوں کھاتے دار ہیں ان کے منافع کی شرح کم کر دیتا ہے. 6% سالانہ کمی ہوئی ہے جون سے اب تک 5 مہینے کے اندر. آپ نے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ تو کم کیا, میرا کھاتا نفع نقصان میں شرکت پر ہے, کروڑوں لوگ ہیں. قومی بچت اسکیمیں بھی گرا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا رہے ہیں یہ اکنامک اس پہ نہیں گرا رہے ہیں, یہ ان کو فائدہ پہنچا کے جو بچتیں کر رہے ہیں, جو بینکوں میں ڈپازٹ رکھ رہے ہیں, جو قومی بچتیں کر رہے ہیں, اس میں شرح گرا رہے ہیں, قانون توڑ کے گرا رہے ہیں. اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر یہ وزیر خزانہ آ کے اس بات کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ قانون توڑ کر اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس قومی بچت اسکیموں کے علاوہ جو اب بینکوں کے ڈپازٹس ہیں اس میں جو 6% سے زیادہ کمی ہوئی ہے, یعنی جس کے 10 لاکھ تھے اس کو 60,000 روپے سال کا نقصان مزید ہو رہا ہے, تو اس کو کیا ملا؟ فائدہ تو ان کو ہوا, تو وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں. اب اسٹاک ایکسچینج میں حکومت پوری قوت سے آ گئی. پہلے تو چند بروکرز آیا کرتے تھے, اب پوری حکومت آ گئی, بینکس آ گئے, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز فنڈز آ گئے, حکومتی ادارے انویسٹ کر رہے ہیں. جب وہ اس کے نہیں, یہ تو اب آپ نے ایک اور پینڈورا باکس کھول دیا جس کے بارے میں گفتگو کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے متعلق جو آپ نے بات کی ہے میں خود بھی حیران ہوں. اس موقع پر اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ کو پتہ ہے میرے خیال سے پروڈنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں تمام سرمایہ کاروں سے پھر گزارش کروں گا کہ پروڈنٹ رہیں. حالات, واقعات, معاملات لوگوں کے بدل جاتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا اس بارے کے اندر تمام لوگوں کی خاموشی یا اس میں سیلیبریشن کرنا حیران کن بات ہے. یہ پروڈنس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے
اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر رسک میٹیگیشن کے جو طریقہ کار ہے اس کے بھی کچھ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. خیر اس کے اوپر میری آپ کی تفصیلی گفتگو ہوگی آگے آنے والے دنوں کے اندر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر مائی. اللہ حافظ.